السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ جھوٹے گواہوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد اب چیف جسٹس زیر التوا جو مقدمات ہیں ان کو ختم کروانے کے لیے پرعزم نظر آتے ہیں. جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہوگا اس میں ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم عوام سے ٹیکس دینے کی اپیل تو کر رہے ہیں لیکن ٹیکس ریفارمز کے لیے ابھی تک اقدامات کیا کیے گئے ہیں, اس پر کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا, اس پر کوئی صدا سنائی نہیں دے رہی پارلیمنٹ میں کہ وہ کیا ہو رہا ہے, کیا جوڈیشل ریفارمز کے لیے ابھی تک بات کی گئی ہے. جوڈیشل ریفارمز پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں. ناظرین, عدالتی نظام میں اصلاحات لانے کے لیے سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے بعد موجودہ چیف جسٹس بھی عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ پرعزم نظر آتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ زیر التوا مقدمات کا تانا ہمیں ملتا ہے لیکن ہم اس کے ذمہ دار نہیں, اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے. 19 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں, 21 کروڑ کی آبادی ہے, 3000 ججز ہیں جبکہ ججز کی 25% اسامیاں خالی ہیں. اگر ان کی تعداد کو ہی پورا کر دیا جائے تو جو زیر التوا مقدمات ہیں یہ 1.5 سال میں ہی ختم ہو جائیں گے. چیف جسٹس صاحب کا یہ جو شکوہ ہے یہ درست بھی لگتا ہے کیونکہ آج 21ویں صدی میں بھی ہم 19ویں صدی کا جو عدالتی نظام ہے اسی کو لے کر چل رہے ہیں. 70 سالوں سے ملک میں عدالتی نظام میں اصلاحات کے اوپر کچھ نہیں ہوا. باتیں تو بہت کی جاتی ہیں, ہر دور حکومت میں کی جاتی ہیں. عدلیہ پھر اسی قانون کے اوپر کام کرے گی جو انتظامیہ اور پارلیمنٹ بنا کر دے گی. پھر سوال یہ ہے کہ انصاف کے نظام کو بہتر بنانا ہماری ترجیح کیوں نہیں ہے؟ پارلیمنٹ میں عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے بات کیوں نہیں ہوتی؟ عدالتی نظام کو زیادہ بہتر اور مؤثر بنانے میں اصل رکاوٹ ہے کہاں پر؟ کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ عدالتی اصلاحات میں رکاوٹوں اور حکومتی جو پلانز ہیں اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں وزیر قانون فروغ نسیم صاحب اور تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ فروغ نسیم صاحب. جو ہم بات کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے بڑے سیریس ظاہر کنسرنز ہیں ججز کی کمی کو لے کر. 19 لاکھ وہ کہتے ہیں کہ زیر التوا مقدمات ہیں, 22 کروڑ کی آبادی ہے, 3000 ججز ہیں, ہمیں تانے ملتے ہیں, ہم ذمہ دار نہیں, کوئی اور ذمہ دار ہے. یہ کوئی اور کون ہے؟ کون رکاوٹ بن رہا ہے کہ جو ججز کی 25% اسامیاں خالی ہیں, پر نہیں ہو رہی ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو کام تو حکومت کا ہے, کیا یہ سمجھا جائے کہ انڈائریکٹلی اشارہ ظاہر حکومت کی طرف ہے؟ دیکھیے, ان کا اشارہ کس کی طرف ہے میں تو اس پہ کامنٹ نہ کروں گا, نہ کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے. لیکن میری اپنی ایک اسیسمنٹ ہے, انالیسز ہے کہ دیر کیوں ہے مقدمات کی ریزولوشن میں, ڈسپیوٹ ریزولوشن میں, اور اتنی اگر پینڈنسی ہے تو کیوں ہے. اور اس کا کوئی آسان انالیسز نہیں ہے, آسان حل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ جی فلاں چیز جو ہے اس کی وجہ سے مقدمات میں التوا ہے یا ڈھیر سارے مقدمات ہیں. یہ ایک کمپلیکیٹڈ کمپلیکس ایشو ہے, بہت سارے اس میں عوامل ہیں, اور آپ اگر کہیں تو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں جو میری دانست میں ہے. بالکل. میرا اپنا خیال یہ کہ ایک تو سب سے بڑی جو وجہ ہے ان کیسز کے فائل ہونے کی اور التوا کی, وہ قانون جو ہے اس میں بہت سی ایسی شقیں ہیں, ایسے قوانین ہیں جو کہ آپ سمجھیں کہ آرکیک ہے, یعنی پرانے زمانے کا انگریز کا دیا ہوا قانون ہے. وہ پروسیجرز ہیں, ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ جی آپ اس کو ریوائز کر دیں. اچھا, وہ میں نے اگر آپ کے ساتھ بھی پروگرام کیے اور دوسرے آپ کے ساتھی اینکرز کے ساتھ بھی پروگرام کیے, ان کو اگر آپ دیکھیں اس میں آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ 100 دن نہیں بلکہ 60-70 دن کے اندر میں نے تو اپنا سارا کام مکمل کر دیا تھا. لیکن جو اپوزیشن ہے, بھائی ہیں ہمارے, بہنیں ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ قوانین کو پاس نہیں ہونے دیں گے. مطلب یہ کہ یہ سنی سنائی بات نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی, میں بھی, ہم نے بڑی کوشش کی. تو اللہ کرے کہ وہ اپوزیشن ہماری مان جائے. وجہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں اگر تو ہماری میجورٹی ہے عمران خان صاحب کی اور ان کے اتحادیوں کی, لیکن سینٹ میں نہیں ہے. اب جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایگزامپل دوں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمجھیے کہ دسمبر سے ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ وہاں جوڈیشل اسٹرینتھ, ججز کی اسٹرینتھ بڑھائی جائے, یعنی نمبر آف ججز بڑھائی جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ سمجھے کہ ٹریڈیشنلی کنسیو ہوا تھا کہ ایک چھوٹی کورٹ ہوگی, اتنی بڑی کورٹ نہیں ہوگی.
لیکن اب فوکس پاکستان کا جو جتنا بھی فوکس ہے آپ سمجھیے کہ چاہے وہ کمرشل لاء کی لٹیگیشن ہوگی, ٹیکس کی لٹیگیشن ہوگی, کچھ بھی ہوگا, فیوچر اس کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہوگا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی اب سمجھیے کہ وہ جتنی اس کی پاپولیشن ہے, نہ صرف اس کو سرو کرنا ہے اسلام آباد کی, بلکہ پورے پاکستان کے مسائل جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں اور مزید جائیں گے. ٹھیک, لیکن یہ بات سن کر کہ اپوزیشن ساتھ نہیں دے رہی ہے تو اتنی زیادہ یقین جانے مایوسی ہو رہی ہے یہ آپ کی بات سن کر. ویسے پتہ تو تھا ہی کہ قانون سازی ابھی تک اس لیے نہیں ہو پائی ہے کہ اپوزیشن ساتھ نہیں دے رہی ہے, تو کیا اب یہ سمجھ لیا جائے کہ 5 سالوں تک تحریک انصاف کی جو حکومت ہے کوئی قانون سازی کروا ہی نہیں سکے گی؟ دیکھیے پرابلم ساری یہ آ گئی کہ اب یہ آپ جیسے ماشاءاللہ صف اول کے جو جرنلسٹس ہیں, اینکر پرسنز ہیں, ان کو عوام کا ساتھ دینا پڑے گا. جیسے فار ایگزامپل اسلام آباد ہائی کورٹ کی جب اسٹرینتھ کی بات آئی تو نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن نے ٹل کا زور لگا دیا کہ جو اسٹرینتھ ہے وہ 6 سے یعنی 6+1 7 ججز سے 10 ججز نہ ہونے پائے کسی بھی طرح, اور انہوں نے اس کو ہر طرح کے حربے استعمال کیے کہ نہیں یہی پہلے تو آپ پورے پاکستان کی ہائی کورٹیں ہیں ان کا جائزہ لیں, ان کی بھی بڑھائیں. جی ان کی بھی بڑھانی چاہیے, لیکن جہاں کی بات ہو رہی ہے تو ان کی تو بڑھائیں. تو بڑی مشکل سے نیشنل اسمبلی سے یہ قانون پاس کروایا. تو اب جب سینٹ میں آیا تو سینٹ میں تو 1 منٹ میں اس کو پاس ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اپوزیشن نے اس کو بھرپور اپوز بھی کیا. 1-2 لوگ ہیں تو آگے چڑھ کے انہوں نے اپوز کیا, میں نام نہیں لوں گا, ریکارڈ میں ہے, دیکھ لیجئے گا کس نے اپوز کیا. نتیجتاً اب وہ کمیٹی میں گیا ہے, تو کمیٹی میں اب یہ لوگوں کا پیپل فرینڈلی قانون ہے ججز کی اسٹرینتھ بڑھانا, اس پہ اپوزیشن اپوز کر رہی ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ نیت اپوزیشن کی ہے کہ کسی طرح یہ حکومت جو ہے وہ صحیح قوانین پاس نہ کر پائے, حالانکہ یہ لوگوں کے فلاح کے لیے ہے. بالکل. تو یہ ون آف دا مین ریزنز ایک تو یہ ہے کہ جو تمام قوانین ہے, سول پروسیجر کوڈ ہے 100 سال 150 سال پرانا قانون ہے, اس کو ہم امینڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ سول کمرشل ٹرائلز جو ہیں وہ 1-1.5 سال میں ختم ہو جائے. اس کو میں ذرا اس پر ہلالی صاحب کا کامنٹ لے لوں. ہلالی صاحب ایسے سچویشن میں اب جب قانون سازی کی ضرورت بھی ہے, چیف جسٹس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو ان چیزوں کو اپوز کرنا چاہیے. اپوزیشن کو تو ایسے معاملات میں جو ڈائریکٹلی عوام سے ریلیٹڈ ہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مگر دیکھیے یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ معاملے کو ادھر لے جائیں پارلیمنٹ میں, اور بہانے کیا ہیں. دیکھیے نا, یہ کانسنٹریٹ کرے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا ہمیں 25 ججز شارٹ ہیں کہ 25% شارٹ ہیں, مجھے نہیں پتا, میرے خیال میں نے سنا 25% اگر شارٹ ہیں تو کیا ہے پاپولیشن امریکہ کا 310 ملین, کیا ہے ہمارا پاپولیشن 220 ملین. کتنے سپریم کورٹ کے ججز ہیں امریکہ میں؟ 9. کتنے ہیں پاکستان میں؟ 17. اور کتنے امریکہ میں ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنا 6 ججز ہیں, کتنے ہیں پاکستان میں؟ 2. اب آپ مجھے بتائیں, ہمارے پاس 9 سپریم کورٹس ہیں نسبتاً امریکہ, اس لیے 2 جج کا اگر ایک بینچ ہوتا ہے تو 9 سپریم کورٹس کین بی فارمڈ آن 18 جو اسٹرینتھ ہونا چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں امریکہ کا کیا بیک لاگ ہے؟ 0. اور پاکستان کا کیا بیک لاگ ہے؟ thousands. ہر سال 3-4 ہزار بیک لاگ بڑھتا ہے. تو یہ کیا بات ہے یار, لیٹس گیٹ ٹو دا فنڈامنٹلز کہ یہ قانون اور یہ اور وہ فنڈامنٹل یہ ہے. قانون سازی کرنی ہے نا, بہرحال تو کرنی ہے نا آپ کو. تو امریکہ کے قانون کے مطابق تو نہیں چلنا نا, چلنا تو ہمیں پاکستان کے قانون کے مطابق ہے نا. امریکہ کے قانون کے مطابق نہیں چل رہا ہوں میں, کہہ رہا ہوں کیا ہے ان میں اتنی اچھی بات کہ ان کا بیک لاگ 0 ہے اور ہمارا ہزاروں ہے. کیوں؟ کوئی وجہ ہوگا نا. کیا ادھر انصاف نہیں ملتا؟ کیا غلط ہے ادھر ان کے فیصلے کو کیا وائلیٹ آل کیننز آف لا؟ بالکل نہیں. ان کا سسٹم اچھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہے ان کا سسٹم. ہمارا سسٹم میں کیا خرابی ہے. جیسے انہوں نے صحیح کہا فاروق نسیم صاحب نے, ہمارا قانون 90 سال پہلے پاکستان اور برٹش کا قانون میں 10% کا فرق ہوتا تھا, اب 90% کا فرق ہے. کیوں؟ کچھ نہیں کیا ہم نے. نو, نتھنگ.
کیا ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے یہ تسلی بخش ہے؟ کیا یہ ٹرانسپیرنٹ ہے؟ کیونکہ جب کسی جج کی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے. جب صوبائی چیف جسٹس صاحبان سمری بھیجتے ہیں, نام بھیجتے ہیں, تو اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے. تو آج بڑی کچھ لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی, وہ یہ سجیشن دینا بھی چاہتے ہیں, وہ چاہتے بھی ہیں کہ جس طریقے سے امریکہ میں ہوتا ہے جب پریزیڈنٹ نے سپریم کورٹ کے کسی جج کو اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کو اوپن کر دیا جاتا ہے تاکہ مختلف تنظیمیں جو ہیں, لوگ ہیں, ادارے اس کے بارے میں رائے دے سکیں, کیسی شخصیت ہے, اس کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو مختلف بار کاؤنسل وکلاء کی جو رائے ہے اس کو غور کرنا چاہیے اس پر؟ تھینک یو ویری مچ اگین. پہلے تو میں آپ کو اسٹریٹ اوے یہ گزارش کروں کہ میرے حساب سے اپوائنٹمنٹس کا جو پروسیجر ہے وہ بالکل تسلی بخش نہیں ہے. لیکن جیسے ہلالی صاحب نے خود کہا کہ جی وہاں چیزیں جو ہیں 100 سال پرانا قانون ہے تو اس کو انگریز نے چینج کر دیا تو امریکن نے بھی چینج کیا, اور اس سے 6 مہینے ہماری گورنمنٹ کو تو 6 مہینے ہوئے. 6 مہینے سے پہلے تو نہ میرا کوئی سمجھیے رسپانسبلٹی تھی نہ عمران خان صاحب کی تھی. ہم تو 6 مہینے سے کوشش ہی کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح اپوزیشن مان جائے تاکہ ہم امینڈمنٹ کریں, تاکہ جو ہلالی صاحب والی باتیں ہیں کہ سسٹم امپروو کریں. اس سسٹم امپروو کرنے کے لیے ہمیں قانون چینج کرنا ہے, سول پروسیجر کی. جیسے خود انہوں نے کہا, دیکھیے اس وقت 40 سال لگتا ہے کیس کو نمٹانے میں سول پروسیجر کے سپریم کورٹ تک سے. اور یہ جو میں آپ کے سامنے جو آپ کے لاسٹ پروگرامز میں اتنی میں نے گزارشات بھی کی تو یہ 1.5-2 سال میں نمٹ جائے گا. 7-8 سال لگتے ہیں انہیریٹنس کے ڈیسیجن میں. جو میں قانون لے کے آ رہا ہوں 15 دن لگیں گے. تو یہ ہلالی صاحب ذرا ہمارا ساتھ دیں, اپوزیشن پہ زور ڈالیں تاکہ ہم یہ امینڈمنٹ کرا دیں. یہ امینڈمنٹ ورک نہیں ہو تو پھر میری بھی آپ ویسی کلاس لیجئے گا, لیکن اپوزیشن کی فی الحال کلاس لیجئے. بالکل صحیح. اچھا ایک اور میں سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے, وہ یہ کہ کیا یہ بات درست ہے کہ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, کراچی رجسٹریز میں جو پینڈنگ کیسز کی تعداد ہے وہ باقی جو رجسٹریز ہیں, لاہور رجسٹری, پشاور, کوئٹہ, ان سے کم ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے اگر یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, اگر تو آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہی ہیں تو سپریم کورٹ میں ایکچولی پچھلے 15-20 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ کراچی کی جو کیسز فائل ہوتے ہیں, لیو گرانٹ ہوتی ہے, تو وہ سپریم کورٹ کی جو اسلام آباد کی رجسٹری ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. یعنی جو کراچی کی جو پینڈنسی ہے وہ صرف کچے کیسوں کی ہے جو آپ کے سامنے ہیں. جتنے بھی کیس ایسے ہیں جن میں لیو گرانٹ ہو جاتی, یعنی جس پہ اب بحث ہوگی, تو اسلام آباد زیادہ تر ماں سوائے چند کیسوں کے چند کیٹیگریز ہیں, باقی سارے کے سارے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اسلام آباد میں. ایک تو ریزن یہ ہے. دوسرا ایک اور ریزن ہے, لیکن دس از سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن, کہ جتنی نیچرلی پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, وہاں فائلنگ بھی زیادہ ہوتی ہے, تو وہاں جو لاہور ہائی کورٹ ہے تو وہاں وہ ڈیسیجن بھی زیادہ آتے ہیں. تو وہ ڈیسیجن جب زیادہ آتے ہیں تو ان کی جو اپیلیں ہیں وہاں کی رجسٹریز ہیں سپریم کورٹ کی, ان میں زیادہ جاتی ہیں, ان کی پینڈنسی وہاں سے زیادہ ہے. جبکہ کراچی ہائی کورٹ میں, یعنی سندھ ہائی کورٹ جو اس کا صحیح نام ہے, اس میں میرے خیال میں فیصلے فائلنگ بھی کم ہے کمپیئر ٹو پنجاب, اور فیصلے بھی اس تعداد کے حساب سے نہیں آتے جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں آتے ہیں. تو لہٰذا اگین پھر اس کی اپیلیں بھی کم ہوں گی. لیکن مین ریزن پہلا والا ہے جو میں نے آپ سے گزارش کی. اچھا, ایک کچھ آسان لفظوں میں بات کر لیتے ہیں جو لوگوں کے زیادہ مسائل ہیں. میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان معاملات کو آپ کیسے درست کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ مقدمات اوور لوڈڈ پینڈنگ اس لیے زیادہ ہوتے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کیسز کرتے ہیں وہ مخالف جو اپوننٹ پارٹیز ہوتی ہیں ان کو تنگ کرنے کے لیے, گرجز میں بدلے لینے کے لیے کیسز کو لنگر آن کرتے ہیں, لمبا کرتے ہیں, تاریخوں پہ تاریخیں لیتے ہیں تاکہ اگلے بندے کو, اگلی پارٹی کو تنگ کیا جا سکے. مثلا اوورسیز پاکستانیز کی مثال ہی لے لیجئے. ہمارا 92 کا ایک پروگرام ہے پردیس سے دیس تک, وہ میں کرتی ہوں. اوورسیز پاکستانیز کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ پراپرٹی ریلیٹڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ جو پراپرٹیز بناتے ہیں 5-10 سال بعد جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی پراپرٹیز پر قبضہ ہو گیا ہے, وہ پاکستان آتے ہیں, اپوننٹ پارٹیز
جو ہوتی ہے جنہوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے وہ جھوٹے کیس کر دیتے ہیں, جعلی ڈاکومنٹ بنوا لیتے ہیں, جعلی ڈیڈز بنوا لیتے ہیں, اور ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بیچارہ باہر سے آیا ہوا ہے, یہ کہاں اتنی دیر رکے گا, باہر جا کے اس نے نوکری کرنی ہے, اپنا کاروبار سنبھالنا ہے, تو وہ جو مقدمات ہیں ان کو لمبا سے لمبا کرتے جاتے ہیں. تو ایسے مقدمات کو کیسے سلجھایا جا سکتا ہے, ان کو کیسے وقت پر جو ہے نا وہ نپٹایا جا سکتا ہے, اس کے لیے بھی قانون سازی کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ کام بندے کا کنسرن ہے. میرے خیال میں آپ نے میرا اور عمران خان صاحب کا اور زلفی بخاری صاحب کا دماغ پڑھ لیا ہے. ہم تینوں نے مل کے عمران صاحب کی قیادت میں انہوں نے یہ ڈائریکشنز دی, پھر اس میں خالد مقبول صدیقی صاحب کی بھی مشاورت رہی, اور یہ زلفی بخاری میرے ساتھ بیٹھے اور ہم نے یہ ایک طے کیا ہے کہ بہت جلد یہ اوورسیز پراپرٹیز کی رجسٹریشن کی میکانزم ہم لائیں گے, اور ساتھ ساتھ ان کی کوٹیں جو ہیں, پنجاب میں تھوڑا سا کانسیپٹ انیشل سٹیج میں تھا لیکن اس کو بھرپور طریقے سے اس کو ہم بڑی جلدی لانے والے ہیں. اس میں بھی شاید یہ پرابلم آئے گی کہ اپوزیشن اس کو پاس ہونے نہیں دے گی, لیکن اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی بھی اوورسیز پاکستان سے باہر کوئی بھی اوورسیز پاکستانی ہے تو اس کو یہ فیسلٹی ہوگی کہ اپنی کسی قسم کا رینٹ ایگریمنٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو تو وہ اوورسیز کا جو رجسٹرار ہے اس سے وہ رجسٹر کر لے گی. اس سے یہ ہوگا کہ دیکھیں زیادہ تر کیس اس طرح کے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ایک باہر بیٹھا ہوا ہے, اس نے رینٹ پہ اپنا گھر اٹھا دیا, وہ 10 سال بعد جو ٹیننٹ ہے اس نے جال سازی کر کے اپنی تمام کی تمام پراپرٹی اپنے نام کر لی جال سازی سے. تو اب اس میں یہ ہوا کرے گا کہ اگر کوئی رینٹ ایگریمنٹ جو ہے اوورسیز رجسٹرار سے رجسٹر ہو جائے, اس کو وہ اٹیسٹیشن آ جائے اور چھوٹی موٹی اس کی فیس ہوگی, تو پھر چاہے جب تک کہ وہ ایک نئی ڈیڈ سے وہ ڈی رجسٹر چیز نہیں ہوگی تو اسی رینٹ ایگریمنٹ کو تصور کیا جائے گا, اور اس طرح کسی قسم کی جال سازی جو اوورسیز کی جو پراپرٹیز ہیں اس میں سمجھے بہت منیمل چانس ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی انویسٹمنٹس ہیں, کوئی ایگریمنٹس ہیں اوورسیز پاکستانی, جیسے کہیں کوئی فلیٹ خرید رہا ہے, کہیں پلاٹ لے رہا ہے کسی اسکیم میں یا کسی میں, تو وہ پہلے اوورسیز رجسٹرار سے رجوع کرے گا, اوورسیز رجسٹرار کے سامنے وہ رجسٹر ہوگی چیزیں, اور اگر ایسی رجسٹریشنز ہو جائیں گی تو پھر اوورسیز انویسٹرز کا, اوورسیز پاکستانیز کا انٹرسٹ بھی پروٹیکٹ ہوگا, اور اگر اس ڈیڈ کی کوئی وائلیشن کرے گا تو ایک اسپیشل اوورسیز کی کورٹس ہوں گی جو اس کو 1 مہینے کے اندر مقدمے کو نمٹائیں گی. تو اگین پرابلم وہی ہے, اپوزیشن نہیں پاس کر رہے ہیں, اپوزیشن تو ہم یہ سمجھ لیں کہ فاروق نسیم صاحب نے اپنا کام بالکل کیے بیٹھے ہیں, صرف انتظار ہے کہ اپوزیشن کب مسکرا کر کہے کہ آئیے ہم تیار ہیں قانون سازی کرنے کے لیے. میں نے ایک چیز آپ اور بتاؤں آپ کو, ایک بہت اپوزیشن کے زبردست لیڈر ہیں میرے, بالکل بھائیوں کی طرح ان سے مراسم ہیں, دوسری پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اور تو میں نے ان سے کہا کہ سائیں اس میں سیاست کوئی نہیں ہے, آپ پلیز ہمارا ساتھ دیں, یہ قانون پاس کر لیں. تو کہتے سائیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہر چیز میں سیاست ہے. اس کا کیا جواب ہے, میں نام نہیں لوں گا اس کا, ان صاحب کا میرے بڑے دل کے قریب ہیں. تو اب ایسی سچویشن میں اچھا آرڈیننس لے کے آئے, آرڈیننس کی لائف جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, کیا کریں آپ بتائیے. اب آپ کو آپ جیسے سر فہرست اینکرز کو, ہلالی صاحب جیسے جید لوگوں کو جو پاکستان کا کانشنس ہے, آگے نکل کے اپوزیشن کو کم سے کم یہ تو راستہ تو دکھائیں کہ کیا تم لوگ کر رہے ہو, لوگوں کے خلاف یہ سب کیوں کر رہے ہو. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ بیرسٹر فاروق صاحب ہمارے ساتھ تھے. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن امان اللہ کنرانی صاحب ہوں گے, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. امان اللہ کنرانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ امان اللہ صاحب. یہ بتائیے گا جو چیف جسٹس صاحب بات کر رہے ہیں کہ ججز کی 25% اسامیاں اگر پر کر دی جائیں تو جتنے بھی پینڈنگ مقدمات ہیں 1.5-2 سال لگیں گے, یہ نبٹ جائیں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
کہاں پر رکاوٹ ہے؟ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی فروغ نسیم صاحب سے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہر طرح کی قانون سازی ہم لوگوں نے کر لی ہے، صرف ایک رکاوٹ ہے، وہ ہے اپوزیشن کے پاس جب مسودہ لے کر جاتے ہیں تو نہیں مانتے، ظاہر ہے ان کی سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے۔ ویسے تو لائرز کو پتہ ہے کہ اپنے مطالبات کیسے منوانے ہیں، تو یہ ایک عوامی مفاد کی اگر قانون سازی ان کے حق میں ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو بھی اپوزیشن پر زور ڈالنا چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، یہ تو بہت ضرورت ہے، آبادی ہماری بڑھ گئی ہے، مسائل ہمارے بڑھ گئے ہیں، ٹالرنس ہمارا ختم ہو گیا ہے، معاشرہ ہمارا منتشر ہے، ہمارا جو نظام ہے خاندانی نظام ہے اس کے اندر بھی کافی دراڑیں آ چکی ہیں۔ اس صورتحال کے اندر ہمارے معاشرے میں عدلیہ کا ہی ایک ایسا کردار ہے جو ثالثی کا کردار ادا کر سکتی ہے، جس پر لوگ اعتماد کر سکتے ہیں، کیونکہ ورنہ ہر چیز عدلیہ پر ڈالنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ سارے تقاضے معاشرے کے اندر اگر ہر فرد اپنا کردار ادا کرے اور ہم لوگوں کے اندر دیانت اور آپس میں باہمی محبت اور اخلاص، ایک دوسرے کے ساتھ مدد و تعاون کا رشتہ اگر ہمارا مضبوط ہو، شاید عدالتوں میں زیادہ مسائل نہ جائیں۔ مگر چونکہ اب یہ سارے جو حسرتیں ہماری صرف خواب ہی رہ گئی ہیں، اب سوائے عدالتوں کے ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ نہ ہمیں پولیس کے تفتیش سے لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے، نہ پٹواری کے ریونیو کے ریکارڈ پر کسی کو اعتماد ہے، نہ ہمیں ڈاکٹر کے سہولتیں ملتی ہیں اسپتالوں میں، نہ ہمیں طلبہ اور اساتذہ کے اندر وہ رشتہ اور ربط نظر آتا ہے۔ تو لامالا ہر معاملے میں، داخلے کا معاملہ ہو، اسپتالوں کا معاملہ ہو اور آپ کے معاملہ زندگی کے جتنے بھی ہیں، اس کے اندر ہمیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ اگر حکومتی نظام اور معاشرتی نظام مضبوط ہو اور سماجی نظام مضبوط ہو اور ہمارے رشتے اور اخلاص اور قانون اور اخلاقیات ہماری مضبوط ہو تو شاید عدالتوں پر دباؤ نہ ہو۔ ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ختم کرنا ہوگا۔ ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی جلدی سے میں دو پوائنٹس جلدی سے کہہ دوں۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ دیکھیے جی، بات اصل یہ ہے، بیسس جو کیس بنتا ہے کرمنل لاء میں وہ ہوتا ہے ایف آئی آر۔ وہ ایف آئی آر جب آپ تھانے میں جاتے ہیں تو کون کرتا ہے؟ ایک سب انسپیکٹر بنا ہوتا ہے، عموماً ان پڑھ اور سسپٹیبل ٹو آل کائنڈز آف انڈیوسمنٹس۔ آپ یہ ایک ایس پی کو بٹھائیں ادھر۔ دوسری بات، جب ایک جھوٹا آدمی، آپ جج کے سامنے ایک آدمی کا جھوٹ پکا ہو جاتا ہے، ہی از ٹیلنگ اے لائی، اس کو اسی وقت سٹینڈ سے نکالیں اور 10 سال قید دیں، پھر آپ دیکھیں آپ کے کتنے کیسز کم ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات، لانگ ریسرچ، ہم لوگوں کو کیا سلوشن ہے؟ پہلے تو ایک رپورٹ بنانا چاہیے، گورنمنٹ کو کمیشن کریں کہ امیڈیٹ چینجز کیا ہونا چاہیے۔ دوسری بیس ہے ریسرچ بیس میڈیم ٹرم کیا چینجز، 2 سے 5 سال اور اس کے بعد 5 سال آنورڈز، یہ کام شروع کریں۔ ہم لوگ شاید نہیں دیکھیں، مگر جو بھی دیکھے گا وہ شکر کرے گا کہ جس نے بھی یہ شروع کیا ہے، اس کو کہے گا تھینک یو ویری مچ، مگر امیڈیٹ چینجز جو ہیں وہ تو لانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ امان اللہ کنرانی صاحب ساتھ تھے۔ مجھے پروگرام کے اگلے ٹاپک کی طرف آگے بڑھنا ہے، وہ ہے ہمارا ٹاپک کہ کوئی بھی ریاست جو ہے وہ ٹیکس کے بغیر نہیں چل سکتی ہے، لیکن جب وزیراعظم خود ہی ایک ادارے پر عدم اعتماد کا اظہار کرنے لگیں اور اسے تبدیل کرنے کا عندیہ دینے لگیں تو پھر عوام ان پر اس ادارے پر کیسے اعتماد کرے گی اور اسے ٹیکس دے گی؟ وزیراعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے، ہم سب جانتے ہیں، پی ٹی آئی بہت سے وعدے کیے تھے، ان میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ وہ 8,000 ارب کا ٹیکس اکٹھا کر کے دکھائیں گے۔ پھر اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے عوام سے ٹیکس دینے کی اپیل کی اور یہ بھی کہا کہ آپ کے پیسے کی میں حفاظت خود کروں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ وزیراعظم جتنا زور عوام کو ٹیکس دینے پر لگاتے ہیں، اتنی توجہ ٹیکس ریفارمز لانے پر کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ عوام تو 70 سال سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس ہم جیسے لوگ تو دے ہی رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے ہمیں کیا مل رہا ہے، عوام کو کیا مل رہا ہے؟ جبکہ اب خبریں جو یہ بھی آ رہی ہیں کہ وزیراعظم نے نئی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کے لیے سفارشات بھی طلب کر لی ہیں۔ اس طرح کی اسکیمز اب ماضی میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ ہمیں یاد ہے کہ مسلم لیگ نون نے پچھلے سال اسی طرح کی ایک ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم لے کر آئی تھی، تحریک انصاف نے اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ خود آپ ایمنیسٹی ایسی اسکیمز کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیا یہ ملکی معیشت کے استحکام کے لیے یہ ایسی اسکیمز جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں، بہت ناگزیر ہو گئی ہیں؟ اس پر ہم اب بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، ہمارے معاشرات، ظفر ہلالی صاحب تو ہیں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ہی شروع کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب
وہی بات جو بھی میں کر رہی تھی کہ مسلم لیگ نون نے جب آخری اپنا بجٹ پیش کیا تو ان کی یہ پالیسی تھی کہ جو نان فائلرز ہیں نہ وہ گاڑیاں خرید سکتے ہیں, اپنا کوئی گھر پراپرٹی کچھ نہیں خرید سکتے. اس کا مقصد یہ تھا کہ نان فائلرز جو تھے ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس میں لانا ایک مقصد تھا حکومت کا. لیکن پھر بھی جو لوگ تھے انہوں نے ٹیکس نیٹ میں آنے کی بجائے جو زیادہ ٹیکس تھا اس کو دینے میں پریفر کیا, ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے. پھر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے, انہوں نے سپٹمبر میں جو پابندی تھی اس کو اٹھا لیا, پھر اکتوبر میں پھر لگا دی, اب اور پھر کہا کہ جی صرف 1300 cc تک کی جو گاڑی ہے نا نان فائلر وہ لے سکتا ہے. اب پھر انہوں نے یہ پابندی اٹھا دی ہے کہ جو نان فائلر ہے وہ کسی بھی قسم کی گاڑی لے سکتا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں یہ جو پالیسیز ہیں ان میں سٹیبلٹی کیوں نہیں ہے, استحکام کیوں نہیں ہے, بار بار کیوں یہ مجبور ہوتے ہیں اپنی پالیسیز کو بدلنے میں؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ فائلر اور نان فائلر کا ڈے ون سے میں مخالف ہوں. میں نے اکنامک ایڈوائزری کونسل میں بھی کہا اور پرائم منسٹر کو بھی کہا کہ سر یہ نہ کریں. اگر یہ واقعی اتنی اچھی پالیسی تھی تو یہ پچھلے والی حکومت نے اپنے آخری دنوں میں یہ کیوں امپلیمنٹ کیا؟ اگر یہ واقعی بہت بہتر پالیسی ہے تو یہ تو ڈے ون سے وہ امپلیمنٹ کر دیتے. بالکل. دیکھیں اس کو یہ بیسیکلی ایکنالجمنٹ ہے کہ میں اپنے ٹیکس ریٹ کو بڑھا نہیں سک رہا ہوں تو لوگوں پہ کہ ان کی زندگی میں مصیبت ڈالی جائے, تو شاید اس وجہ سے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائیں گے. ہم نے پی ایم ایل این کی حکومت جاتے جاتے انہوں نے 2 صرف آئٹم پہ کہا کہ یہ نہیں خرید سکتے ہیں, ایک گاڑی اور ایک مکان. اب آپ خود بتائیں کہ ڈز اٹ میک سینس کہ اگر آپ ایک نان فائلر اور فائلر میں ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں اور صرف اس کو 2 ہی ایریاز پہ آپ پابندی لگا رہے ہیں کہ آپ نہ خریدیں, تو جب ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ کار کی انڈسٹری جو ہے انہوں نے شور مچانا شروع کیا, کار کی پروڈکشن گر گئی کیونکہ خرید نہیں پا رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کی ہاؤسنگ مارکیٹ جو ہے وہ ڈپریس ہو گئی ہے اور یہاں پر بھی کافی لوگوں کا پیسہ پھنس چکا ہے. تو اگر یہ طریقہ ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کا نہیں ہے, یہ ڈے ون سے غلط تھا. پی ایم ایل این نے جان بوجھ کے یہ جاتے جاتے یہ دیا. جب یہ ان کی حکومت آئی پی ٹی آئی کی, انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا کہ اس کو ختم کیا, لیکن یہ پریشر میں آ گئے چونکہ یہ بس شور مچنا شروع ہوا, ایک پلان کے تحت شور مچا, یہ پریشر میں آ گئے, پھر ہٹ گئے پیچھے, پھر دوسری طرف سے پریشر بڑھا تو پھر انہوں نے پارشل کیا. اور ابھی یہ جو آپ جس کا ذکر کیا ہے یہ انسٹیبلٹی اس کی وجہ سے ہے کہ یہ گھبرا جاتے ہیں, یہ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ہیں اکنامکس کے ٹرن پہ کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے, اس کے اکانومی پہ کیا اثر پڑ رہی ہے. اگر گاڑیوں کی پیداوار کم ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر کا گروتھ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل نیگیٹو ہے پچھلے اس کے مقابلے میں, اور اس کے اثرات پھر آپ اوور آل جی ڈی پی گروتھ پہ پڑتے ہیں, تو اس کے پوری معیشت پہ اس کے امپیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ڈر ہے, خوف ہے, ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ہیں میڈیا پہ جا کر یا پریس کے ذریعے سے. چلے میں ذرا بریک لے لوں, بریک کے بعد آ کر اس پر بھی بات لالی صاحب میں سنواؤں گی بھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا بات کی تھی کہ وہ ایف بی آر کا جو ادارہ ہے کام نہیں کرے گا تو ہم اس کو تبدیل کر دیں گے. تو کیا ادارہ تبدیل کرنا, دوبارہ سے اس کو اپنے مقام پر کھڑا کرنا کیا واقعی بہت آسان ہے؟ اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ذرا پلے کیجئے. کل پرائم منسٹر صاحب نے ایف بی آر کو تنقید کا نشانہ بنایا, کہا کیا انہوں نے؟ جب تک ایف بی آر کی ریفارمز نہیں ہوگی ہم ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکیں گے. ہم جب تک ایف بی آر کی ریفارمز نہیں کریں گے ہم اپنا خرچہ میٹ نہیں کر سکتے. اس لیے پورا زور لگائیں گے. میں یہ بھی آپ کو آج کہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ایف بی آر ٹھیک نہیں ہو سکتی ہم ایک نئی ایف بی آر بنا دیں گے. ہلالی صاحب, ایف بی آر پر تنقید جائز ہے یا حکومت کو ہی معاملات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں بالکل جائز ہے تنقید ایف بی آر پہ.
اس لیے کہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹیکس ایویڈرز کو پکڑ نہیں سکتے؟ کون سا قانون کی کمی ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ نہیں سکتے اور اریسٹ نہیں کر سکتے؟ نمبر 1 آپ کو ایک چھوٹی ایک دو سٹیٹسٹکس سوچ لیں نا. 2.5 ملین انڈسٹریل الیکٹرک کنیکشنز ہیں کراچی میں. 2.5 ملین. اور کتنے ہمارے ٹیکس پیئرز تو صرف 6 لاکھ ہے پورے ملک میں. کراچی میں 2.1. بھائی اگر ایک آدمی کو 100 بھی کنیکشنز ہوگا, ایک آدمی جو ہے مجھے پتا ہے وہ 25 لاکھ دیتا ہے کمیشن کے لیے. تو میرا مطلب ہے پیسے کدھر سے آتے ہیں اس کے؟ نہیں ڈکلیئر کر رہا ہے. تم کون ہوتے ہو جب تمہارا کام ہے کہ ان کو پکڑنا؟ تم پکڑ رہے ہو؟ نہیں پکڑ رہے ہو. اب خدا کے لیے یہ نہیں چلے گا, ایف بی آر نہیں ڈیلیور کر سکیں گے اس لیے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. دے آر آل ویل آف. آپ جائیں مارکیٹ میں جائیں, ایک پرائیویٹلی ریکروٹ کریں, پروفیشنلز کو لیں, ایک ادارہ کھڑا کریں and ask them. نہیں ہوتا, وہ بھی آپ نہیں کر سکیں گے اس لیے آپ گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ از یوزلیس. آپ کہتے ہیں ایف بی آر ادارہ نہیں چل رہا ہے. نہیں, ایف بی آر ادارہ نہیں چل رہا ہے. کون سا ادارہ ادھر چل رہا ہے؟ کیا نیشنل اسمبلی ٹھیک چل رہی ہے؟ ایک اور پرابلم تیسری جی بولیں. نہیں دیکھیں, فائنلی میں آپ کو یہ کہنے دیں پرائیویٹائز کر دیں. پوچھیں ان سے پرائیویٹائز کر دیں. اچھا ٹھیک ہے, اس کا بھی جواب دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور جو بڑی پرابلم وہ نظر بھی آتی ہے, شاید آپ اس سے اتفاق کریں, کہ اس حکومت نے رائٹ مین فار دی رائٹ جاب اس پالیسی پر شاید عمل نہیں کیا. چیئرمین ایف بی آر پر بھی بڑی تنقید ہوتی ہے, جی ڈی ایم جی افسر ہیں, ان کو ٹیکس معاملات کا کیا پتا, ان کے ریونیو منسٹر دیکھ لیں حماد اثر ایک لائر ہیں, انہیں کیا پتا ہو ٹیکس معاملات کا. تو آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ کسی حد تک ان لوگوں پر تنقید جائز ہے؟ کیسے یہ ایف بی آر کے معاملات کو چلا سکیں گے؟ 2 باتیں ہیں یہاں پر. میں ایف بی آر کو یا ایف بی آر کے چیئرمین کو یا ان کے منسٹر کو میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. میں جو ہلالی صاحب نے جتنی باتیں کی ہے میں ان سے اگری بھی کرتا ہوں. لیکن ٹو بی فیئر وتھ ایف بی آر, ڈے 1 جب ہماری پہلی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے پرائم منسٹر چیئر کر رہے تھے, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ سر سب سے پہلا کام یہ کریں آپ اپنے سلیٹ کو کلین کریں, جو صحیح اعداد و شمار ہیں وہ قوم کو بتائیں کہ آپ کو ورثے میں کیا ملا اور کہاں سے آپ آغاز کر رہے ہیں. صحیح. تو وہ بات سنی انسنی ہو گئی, کوئی توجہ اس طرف نہیں دیا گیا. دیکھیں اس وقت جو ہم ایف بی آر اس وقت انڈر اٹیک پرائم منسٹر کی طرف سے بھی ہے, فائنانس منسٹر کی طرف سے بھی ہے کہ جی وہ کلیکشن نہیں کر پا رہا ہے. شاید 2.5% گزشتہ 7 مہینوں میں کوئی 2.5% ریونیو کا گروتھ ہے. 237 بلین کا گیپ آلریڈی ہو چکا ہے, جو ٹارگٹ سے وہ پیچھے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں بتاتا کہ بھئی جس ٹارگٹ سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں وہ ٹارگٹ غلط ہے. پچھلے سال 600 بلین کا ہم نے تقریباً ایڈوانس ٹیکس لے کر اس کو 3200 سے 3800 پہ پہنچایا ریونیو کو. وہ ریونیو ہے نہیں وہاں پر. پچھلے سال ہم نے اس سال کے مالی سال کا ٹیکس آلریڈی لوگوں سے لے لیا ہے. اب آپ نے جب پچھلے سال اس سال کا ٹیکس لے لیا ہے تو اس سال لوگ کہاں سے ٹیکس دیں گے آپ کو؟ تو یہ بات بتانے والی چیز ہے پرائم منسٹر کو, یا فائنانس منسٹر بھی بتائیں پرائم منسٹر کو کہ سر یہ جو ریونیو جس سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں یہ غلط ریونیو ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بجٹ میں تو نمبر ہم نے ڈال دیے. فائنانس منسٹر نے کہا کہ میں نے اس کے نمبر کو ریوائز بھی نہیں کرنا ہے. لیکن یہ جو ہم نے ٹیکس کی ایگزمپشن لمٹ جو 4 لاکھ روپے تھا ایک جھٹکے میں 12 لاکھ کیا, اور اس کے بعد اس حکومت نے آنے کے بعد یہ پچھلے والوں نے جان بوجھ کر یہ وہ کانٹے ہیں جو بچھا کے گئے ہیں. اور اس حکومت کو چونکہ نئے لوگ تھے ان کو ان کانٹوں کا سمجھ بھی نہیں آیا. یہ حکومت ٹیکس کلیکشن کے بارے میں جتنی پریشان ہے ڈاکٹر صاحب, ایک نئی ایم این ایس ٹی اسکیم لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے یہ منڈے کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بزنس کمیونٹی, تاجر برادری, ان لوگوں سے ملاقات بھی کی اور کہا کہ آپ ہمیں تجاویز دیں, سفارشات پیش کریں کہ کس طرح ہم یہ ٹیکس ایم این ایس ٹی اسکیم لا سکتے ہیں. جو چیدہ پوائنٹ بھی سامنے آئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صنعتی شعبے کے لیے ہم لوگ لائیں گے جس کے تحت جو صنعت کار ہے وہ جو اپنے چھپے ہوئے اثاثے ہیں اس کو ظاہر کر سکے گا, اور اثاثے ظاہر کرنے کی صورت میں کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگے گا. اب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پچھلے سال 2018 اپریل میں
میں مسلم لیگ نون کی حکومت ایک ایمنیسٹی اسکیم لے کر آئی تھی جس کے تحت 2% آپ ٹیکس دیں, باقی جو آپ کی جتنی بھی آپ کی بلیک منی ہے آپ اس کو وائٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے تحت 2000 ارب کے اثاثے ظاہر کیے اور یہ قومی خزانے میں 125 ارب کا ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا جو اعداد و شمار سامنے ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم بہت زیادہ ضروری ہے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے؟ دیکھیں میں ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کے ہمیشہ سے خلاف رہا ہوں. اچھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آنیسٹ ٹیکس پیئر کے ساتھ زیادتی ہے. اگر آج میں ٹیکس دے رہا ہوں, کل میں نہیں دوں گا ٹیکس, میں ٹیکس ریٹ سے باہر ہو جاؤں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 2 مہینے 2 سال کے بعد یہ سال کے بعد پھر کوئی ایمنسٹی آ جائے گی. بجائے میں اپنی انکم پہ 16-17% ٹیکس دے رہا ہوں, میں 2% دے کے فارغ ہو جاؤں گا. تو یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ, یہ ڈسکریجمنٹ ہے آنیسٹ ٹیکس پیئر کے ساتھ. پھر ہم کیسے کہیں کہ جی اس ملک میں ٹیکس کا نظام ٹھیک نہیں ہے, پھر کیسے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, پھر کیسے بزنس طبقے کو جو کاروباری طبقہ ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے اگر ان اسکیمز کے ذریعے لوگوں میں اٹریکشن پیدا نہ کی جائے؟ جی میں بتانا چاہتا ہوں, اسی کی طرف بتانا چاہتا ہوں. آ رہی ہوں ہلالی صاحب, صرف ایک منٹ. جی 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 ڈاکٹر صاحب میں بتاؤں؟ جی پلیز. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا جس طرح کے مین پاور ایف بی آر میں ہے, کیا ان کے اندر واقعی صلاحیت ہے ٹیکس کلیکشن کرنے کی؟ یہ کون لوگ آتے ہیں یہاں پہ؟ یہ سول سروس میں سے آتے ہیں, جس میں آپ کو میڈیکل ڈاکٹر ملیں گے. اتنے میڈیکل ڈاکٹر ایف بی آر میں ہیں کہ اتنے میڈیکل ڈاکٹر اسلام آباد میں پریکٹس نہیں کر رہے ہیں, وہ ایف بی آر میں ہیں. جنہوں نے کبھی وہ سبجیکٹ کے ABCD نہیں دیکھا, وہ سیدھے سول سروس پاس کر کے آتے ہیں, یہاں بیٹھتے ہیں. اس میں آپ حیران ہوں گے, ایئر کرافٹ انجینئر بھی ملیں گے آپ کو, آپ کو سول انجینئر بھی ملیں گے, میکینیکل انجینئر بھی ملیں گے. کسی نے اسلامیات کیا ہوا ہے, امتحان میں بیٹھ گیا, پاس کر گیا, کوٹے میں آ گیا, ایف بی آر میں اس کو کوئی انکم ٹیکس میں IRS میں آ گیا ہے, کوئی کسٹم میں آ گیا ہے, اس قسم کے. اب جن لوگوں نے کبھی سبجیکٹ کا دور سے واقفیت نہیں ہے, وہ ایک دم آتے ہیں اور اہم جگہوں پر بیٹھتے ہیں. بالکل صحیح, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ بتائیں کہ وہ کیا ٹیکس اکٹھا کریں گے. وقت بالکل ختم ہونے والا. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہلالی صاحب دیکھیں اس وقت ایف بی آر کا چیئرمین کون ہے؟ یہ وہ ہے جو نندی پور کا انچارج تھا. ادھر تو میرے خلاف پتہ نہیں کتنے انکوائریز کھل گئے ہیں اس پہ. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ چورستان میں ایمنسٹی چلتے ہیں. افسوس ہے کہ پاکستان میں تو نہیں چلنا چاہیے. بھائی خدا کے لیے, ہی از کوائٹ رائٹ. وہ جو آدمی پان والا ٹیکس دیتا ہے اس کے ساتھ والا پان والا ٹیکس نہیں دیتا ہے, وہ انسپیکٹر کو دے دیتا ہے, مگر اس کے وہ کہتا ہے یہ میرا طریقہ ہے, نو پینلٹی, نتھنگ. شکریہ ہلالی صاحب. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.